غزہ جنگ بندی کے مذاکرات، بات چیت تعمیری قرار۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے ناقابل قبول ہیں، وائٹ ہاؤس۔ پاکستان میں 2 افراد میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ جمعرات کی بات چیت تعمیری تھی۔ قطر اور امریکہ کے حکام کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جمعرات کو شروع ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہیں گے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے ان مذاکرات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے پیچیدہ نکات کے باعث اب بھی بہت سا کام باقی ہے اور مذاکرات کار ان پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں اسرائیل کے عہدیدار شریک ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس شریک نہیں ہے۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے جمعرات کو کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا معاملہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی شہریوں پر حملے کسی طور قابل قبول نہیں ہیں اور انہیں روکا جانا چاہیے۔ بیان میں اسرائیلی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تمام طبقات کے تحفظ کے لیے مطلوبہ اقدامات کریں۔ ادھر اسرائیل کے سیاسی رہنماؤں بشمول اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس مجرمانہ اقدام میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس حملے میں ایک فلسطینی ہلاک ہوا تھا۔ افریقہ میں ایم پاکس کے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان میں 2 افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ دونوں کیسز صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایم پاکس انفیکشن کی ان 2 مریضوں میں تصدیق ہوئی ہے جو ایک عرب ملک سے واپس آئے تھے۔ پاکستان میں ماضی میں بھی ایم پاکس کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نئے کیسز میں ایم پاکس کی کون سی قسم کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ادھر افریقی ممالک کے بعد سویڈن میں بھی ایم پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور سویڈن میں ایم پاکس کے کیسز ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب عالمی ادارے سے WHO نے افریقہ کے متعدد ممالک میں ایم پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسے گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے نے مرض کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے قانون سازوں نے جمعے کو 37 سالہ پینٹونٹان شناواٹ کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ وہ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواٹ کی بیٹی ہیں۔ تھائی لینڈ کی تاریخ میں وہ منتخب ہونے والی سب سے کم عمر وزیر اعظم ہیں اور تھائی لینڈ کی دوسری خاتون وزیر اعظم ہیں۔ ملک کی آئینی عدالت کی طرف سے سابق وزیر اعظم سریتا تھاپسین کو ایک سزا یافتہ شخص کو کابینہ کا وزیر مقرر کرنے کے بعد انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے، ویو 360، پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ ترکی اور عراق نے دفاعی، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا کہ جمعرات کو انقرہ میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے 2 روزہ اعلیٰ سطح سیکیورٹی مذاکرات کے بعد ترکی اور عراق کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب کالعدم کردستان پارٹی کے عسکریت پسندوں کی طرف سے انقرہ کے خلاف سرحد پار سے ہونے والی کارروائیاں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کا باعث بنی۔ گزشتہ سال اس وقت سے تعلقات میں بہتری آئی ہے جب دونوں ممالک نے سیکیورٹی کے معاملات پر اعلیٰ سطح مذاکرات کے انعقاد پر اتفاق کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔